علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ امیر المؤمنین کی اگر مجھ پر ولایت ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ میرے مال کو بھی مصرف کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کے مالک بھی۔ اسی طرح باپ کی ولایت بچے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے والد اپنے بیٹے کی زندگی میں 100% انوالو رہے۔ اس کی وجہ ہے مثلا جو ویسٹرن کلچر تھا کہ جس میں بچے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اپنے والدین سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، ویسٹرن کلچر ہے۔ اسلامی کلچر یہ تھا کہ جوائنٹ سسٹم میں رہو۔ ہاں مسائل ہوتے ہیں، لیکن مسائل کا حل یہ نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ۔ مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تربیت نہیں ہے۔ نہ ساس کو پتا ہے بہو کے ساتھ اخلاق کیا کرنا ہے، نہ بہو کو پتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے۔ تو ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ صحیح اب تربیت نہیں ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں کہ تم گھروں کو اجاڑ کے الگ ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ جو اطاعت والدین، جو ثواب خدمت والدین، صرف والد و والدہ کے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس سے محروم ہو جائے۔ کم از کم گھر میں رہے گا تو اپنی ماں کے پاؤں تو دبائے گا، باپ کی خیریت تو پوچھے گا۔ لیکن وہ ویسٹرن کلچر جو مسلم سوسائٹی میں ہو گیا کہ ان کے بوڑھے ماں باپ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کی تباہ و برباد، اب خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کلچر ہماری سوسائٹیز میں، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچیاں شادیاں کرتی تھی، ظاہر ہے اب ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا تو اس طرح بچہ مر گیا۔ لیکن وہ خاتون جو اپنی سانس کے ساتھ رہتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے، ہاں ٹوٹکے ان کو آتے ہیں تو بچے بچ جاتے ہیں، ان گھروں میں رہتے ہیں۔ دوسرا جو مرد اور بیوی بھی جاب پہ لگ گئے تو بچے کو سنبھالے کون؟ پہلے تو یہ تھا کہ دادی سنبھال لیتی تھی، پھپھو سنبھال لیتی تھی، خالہ سنبھال لیتی تھی۔ تو اسلام کا جتنا نظام ہو، اکنومیکلی بھی آپ کے فائدے میں، اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے کہا کہ والد میرے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، میری پرائیویسی ہے، میری موبائل میں داخل نہ ہو جائے، میرے لیپ ٹاپ کو چیک نہ کرے، مجھ سے پوچھے بھی نہیں کہ تم کس کس کے ساتھ گھومنے گئے تھے، میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے۔ تو اب اس جوان کو زندگی گزارنے کا تجربہ تو نہیں ہے۔ جیسا میں 20 سال میں تھا ویسا میں 30 سال میں تو نہیں ہوں نا، ان 10 سال میں مجھے اتنا تجربہ۔ تو وہ والد جو 50 کا ہے، 60 کا، اس نے دنیا کی ہر برائی اور اچھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ بیٹر اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لال فلاں سے دوستی نہ کرنا، فلاں جگہ پہ نہ جانا، یا آج جو تم شہوتوں میں پڑے ہوئے ہو، موبائل کے غلط تعلقات میں اور غلط دوستیوں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی تب یہ وقتی مزہ ہے، تو اگر اچھا گائیڈ کرے، مولا فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔